آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ پہلی نظر میں شاید تھوڑا عجیب لگے. ذرا تصور کریں کہ سال 2030 ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ عیسائی یعنی کرسچن آبادی والا ملک امریکہ نہیں ہے، نہ ہی برازیل ہے، بلکہ ایک ایسا ملک ہے جس کی ریاست باضابطہ طور پر ملحد یا ایتھیسٹ ہے. یعنی آپ چائنا کی بات کر رہی ہیں؟ ایگزیکٹلی، میں چائنا کی بات کر رہی ہوں. ایک ایسا ملک جہاں دنیا کا سب سے سخت ڈیجیٹل نگرانی یا سرویلنس کا نظام موجود ہے. پرڈیو یونیورسٹی کے اندازوں کے مطابق اس دہائی کے آخر تک چین میں عیسائیوں کی تعداد 24 کروڑ سے تجاوز کر سکتی ہے، جو کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے. بالکل، مطلب ایک ایسے ملک میں جہاں کمیونسٹ پارٹی نظریاتی کنٹرول کو اپنی بقا کی شرط سمجھتی ہے، وہاں یہ صرف ایک اعداد و شمار کی پیشین گوئی نہیں ہے، یہ ہمارے دور کا ایک بہت بڑا جیو پولیٹیکل پزل یا جغرافیائی سیاسی معمہ ہے. اور یہی وہ معمہ ہے جس کی گہرائی میں ہم آج جائیں گے، کیونکہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی ایک انسٹاپیبل فورس ہے؟ مطلب کیا عیسائیت چین میں ایک ایسی آرگینک یا نامیاتی سماجی تحریک بن چکی ہے جسے ریاست کی پوری طاقت بھی نہیں دبا سکتی؟ یا پھر چینی کمیونسٹ پارٹی یعنی CCP نے اپنی جدید ٹیکنالوجی، اپنے کریک ڈاؤنز اور پالیسیوں کے ذریعے اس تحریک کو خاموشی سے بے اثر کر دیا؟ آج کے اس مباحثے میں ہم انہی دو مختلف زاویوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. میرا موقف یہ ہے کہ ریاست کے بے پناہ دباؤ کے باوجود یہ تحریک اندرونی طور پر مضبوط ہو رہی ہے. میں مانتی ہوں کہ اس کی جڑیں چین کی اپنی سماجی تبدیلیوں اور ایک گہرے سوسیولوجیکل خلا میں پیوست ہیں. اچھا. اور میں یہ دلائل سامنے رکھوں گی کہ انسان کی جو ایک روحانی ضرورت ہوتی ہے نا، اور ایک کمیونٹی کی تلاش، وہ اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ وہ ریاست کے ہر فائر وال کو بائی پاس کر لیتی ہے. میں سمجھتا ہوں، اور میں اس کے بالکل برعکس زاویہ پیش کروں گا. میرا خیال ہے کہ ریاست کی موجودہ اپروچ خاص طور پر پچھلی ایک دہائی میں بے حد کامیاب رہی ہے. ریاست نے نہ صرف اس تحریک کے منظم ڈھانچے کو توڑا ہے، بلکہ اپنی بے مثال ڈیجیٹل سرویلنس اور ادارہ جاتی کنٹرول کے ذریعے اس کی فیصلہ کن پیش قدمی کو، جسے آپ آرگینک گروتھ کہہ رہی ہیں، اسے مکمل طور پر روک دیا ہے. تو آئیے اس کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں. دیکھیں، جب ہم چین میں عیسائیت کے پھیلاؤ کی بات کرتے ہیں تو اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی غیر ملکی یا مغربی اثر ہے. ہاں، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے. رائٹ، لیکن حقیقت اس سے بہت مختلف ہے. یہ پھیلاؤ دراصل چین کے اپنے اندرونی سماجی حالات اور مادی خلا کی پیداوار ہے. اگر ہم ڈینگ شاؤپنگ کی معاشی اصلاحات کے دور پر نظر ڈالیں، جو کہ 80 اور 90 کی دہائی کا دور تھا، بالکل، وہ ایک زبردست معاشی بوم کا دور تھا. لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگ اپنا گاؤں چھوڑ کر روزگار کی تلاش میں بڑے شہروں کی طرف آئے. یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی مائیگریشنز میں سے ایک تھی. ایگزیکٹلی. لیکن اس ہجرت نے ایک بہت بڑا سماجی بحران پیدا کر دیا. چین کا صدیوں پرانا خاندانی ڈھانچہ ٹوٹ گیا، اور پھر چین کا وہ مشہور ہوکو سسٹم، رہائشی رجسٹریشن کا نظام. ہاں، ان مائیگرنٹ ورکرز کے پاس شہروں کا حقوق نہیں تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ان بڑے جگمگاتے شہروں میں آ تو گئے، لیکن انہیں نہ تو سرکاری ہسپتالوں تک رسائی ملی اور نہ ہی ان کے بچوں کو اچھے اسکول ملے. وہ اپنے ہی ملک میں ایک طرح سے غیر قانونی مہاجر یا سیکنڈ کلاس شہری بن کر رہ گئے. وہ بالکل تنہا تھے. تو آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ اس تنہائی اور کٹ جانے کے احساس نے ہاؤس چرچز کے لیے ایک راستہ کھولا؟ 100%. آپ ذرا تصور کریں ایک نوجوان کا جو بیجنگ یا شنگھائی کی کسی فیکٹری میں دن رات کام کر رہا ہے اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں. ایسے میں یہ غیر رسمی اور انڈر گراؤنڈ ہاؤس چرچز اس کے لیے ایک سرگٹ فیملی بن گئے، یعنی ایک متبادل خاندان. جی ہاں، یہ صرف عبادت گاہیں نہیں تھیں. یہاں لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، نوکری ڈھونڈنے میں مدد کرتے تھے، بیماری میں دوائی لاتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ چینمین اسکوائر کے واقعے کے بعد پڑھے لکھے نوجوانوں میں جو ایک نظریاتی مایوسی پیدا ہوئی، اس نے بھی انہیں یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ زندگی کا مقصد صرف پیسہ کمانا تو نہیں ہو سکتا. یہ ایک ویلڈ پوائنٹ ہے. اور ایک اور دلچسپ پہلو دیکھیں، زاجیانگ صوبے میں باس کرسچنز ابھرے.
یہ وہ بزنس مین تھے جنہوں نے کرپٹ مارکیٹ میں ایمانداری کو اپنا برانڈ بنایا۔ یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ عیسائیت نے چین میں لوگوں کی ایک بہت ہی جینوئن اور گہری ضرورت کو پورا کیا ہے۔ آپ اسے محض سختی سے کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ مطلب ماؤ زے تنگ کے کلچرل ریولوشن میں بھی ہر چیز پر پابندی لگی تھی، لیکن اس نے چرچ کو ختم کرنے کے بجائے اسے انڈر گراؤنڈ کر کے مزید مضبوط کر دیا تھا۔ میں سوچتی ہوں کہ آج بھی وہی ہو رہا ہے۔ یہ تاریخ کا ایک بہت اہم حصہ ہے، اور میں مانتا ہوں کہ 80 اور 90 کی دہائیوں میں ایک بہت بڑا سماجی خلا موجود تھا، لیکن میں اس معاملے کو ذرا مختلف انداز میں دیکھتا ہوں۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، آپ جس دور کی بات کر رہی ہیں وہ گزر چکا ہے۔ آج کی چینی ریاست وہ نہیں ہے جو 80 یا 90 کی دہائی میں تھی۔ حقائق اور اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ریاست کا کنٹرول اب گراس روٹ تک پہنچ چکا ہے۔ اچھا جی، آپ پیو ریسرچ سینٹر کی 2023 کی رپورٹ دیکھیں۔ ان کا مستند ڈیٹا واضح کرتا ہے کہ 2010 کے بعد سے عیسائی آبادی کا وہ نام نہاد تیز ترین پھیلاؤ اب رک چکا ہے، بلکہ کچھ گروپس میں بالغ آبادی کے اندر معمولی کمی بھی ریکارڈ کی گئی ہے۔ ایک منٹ رکیے، آپ پیو ریسرچ کے ڈیٹا کی بات کر رہے ہیں، لیکن جی، کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آج کے چین جیسے ہائیلی اتھارٹیرین اور سرویلنس والے ماحول میں، جہاں ہر چیز مانیٹر ہو رہی ہے، وہاں فون سروے کے نتائج اصل تصویر پیش کر سکتے ہیں؟ میں آپ کے سروے والے سوال پر آؤں گا کیونکہ یہ اہم ہے، لیکن پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ریاست نے گراؤنڈ ریالٹی پر کیا کیا ہے۔ شی جن پنگ کے 2012 میں اقتدار میں آنے کے بعد سے ریاست کی اپروچ مکمل طور پر بدل گئی ہے۔ یعنی سختی بڑھ گئی ہے؟ صرف سختی نہیں، حکمت عملی بدل گئی ہے۔ پہلے ریاست کی پالیسی سلیکٹیو ٹالرنس کی تھی کہ اگر تم سیاست میں دخل نہیں دیتے تو ہم تمہیں برداشت کر لیں گے، لیکن اب مقصد صرف برداشت کرنا نہیں ہے، اب مقصد مکمل وفاداری ہے، اور یہ سب سائنسائزیشن پالیسی کے تحت ہو رہا ہے۔ کیا آپ اس سائنسائزیشن کو ذرا کھول کر بیان کر سکتے ہیں؟ کیونکہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب صرف چرچ کی عمارت سے کراس یا صلیب کو ہٹا دینا ہے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ سائنسائزیشن صرف عمارتیں گرانے یا کراس ہٹانے کا نام نہیں ہے، یہ مذہب کے ڈی این اے کو تبدیل کرنے کی کوشش ہے۔ ذرا تصور کریں، آپ ایک ریاست کے منظور شدہ چرچ میں جاتے ہیں، وہاں آپ کو کراس کے ساتھ شی جن پنگ کی تصویر لگی نظر آتی ہے۔ اوہ واو! بالکل، اور پادری اپنی مرضی سے بائبل کا کوئی بھی حصہ نہیں پڑھا سکتا، اسے وہ خطبہ دینا ہوتا ہے جس میں سوشلسٹ کور ویلیوز شامل ہوں، اسے باقاعدہ طور پر ریاستی امتحان پاس کرنا ہوتا ہے کہ وہ پارٹی کے نظریے کا وفادار ہے۔ یہ ہے سائنسائزیشن۔ ریاست مذہب کو تباہ نہیں کر رہی، وہ اسے ہائی جیک کر رہی ہے۔ یعنی اسے اپنے رنگ میں رنگ رہی ہے۔ ایگزیکٹلی، اور سب سے بڑی بات، ریاست نے 18 سال سے کم عمر بچوں کی مذہبی سرگرمیوں پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ اس کا مطلب سمجھ رہی ہیں آپ؟ کہ وہ اگلی نسل تک؟ ہاں، عقیدے کو اگلی نسل تک منتقل کرنے کا ادارہ جاتی سلسلہ کاٹ دیا گیا ہے، اور جب آپ این جی اوز کو ریاستی کنٹرول میں لے لیتے ہیں تو آپ دراصل اس نیٹ ورک کے بازو کاٹ دیتے ہیں۔ ایک اکیلا شخص جو گھر میں دعا کر رہا ہے وہ ریاست کے لیے خطرہ نہیں ہے، خطرہ ایک منظم ادارہ ہوتا ہے جسے موجودہ حکومت نے کامیابی سے نیوٹرلائز کر دیا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں کہ ریاست نے ادارہ جاتی سطح پر یعنی انسٹیٹیوشنل لیول پر سخت ترین وار کیے ہیں، لیکن یہیں سے میری اور آپ کی سوچ الگ ہوتی ہے۔ ریاست سوچتی ہے کہ اگر وہ نظر آنے والے اداروں کو یا ویزیبلٹی کو ختم کر دے گی تو تحریک ختم ہو جائے گی، لیکن عیسائیت نے چین میں بیمبو ریزیلینس اپنا لی ہے۔ بیمبو ریزیلینس یعنی بانس کی لچک؟ جی ہاں، بانس کی لچک۔ بانس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جب طوفان آتا ہے تو وہ جھک جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے، اور طوفان گزرنے کے بعد وہ دوبارہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بانس کو جڑ سے ہی اکھاڑ دے تو؟ وہ جڑ سے اکھاڑ نہیں پا رہے، یہی تو مسئلہ ہے ان کے لیے۔ آپ نے میگا چرچز کو بند کر دیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ ہزاروں کی تعداد والے چرچ ٹوٹ کر 15-20 لوگوں کے چھوٹے چھوٹے انڈر گراؤنڈ سیلز میں بدل گئے، جو لوگوں کی ڈرائنگ رومز میں چل رہے ہیں۔ ریاست نے فزیکل بائبلز کی فروخت پر پابندی لگا دی تو لوگوں نے انکرپٹڈ USB اور سیکیور ایپس کا استعمال شروع کر دیا۔ یہ ایک بلی چوہے کا کھیل ہے۔ میرا ماننا ہے کہ موجودہ حکومت ماؤ زے تنگ والی وہی پرانی غلطی دہرا رہی ہے۔ ریاست درخت کی شاخیں کاٹ رہی ہے، لیکن شاخیں کاٹنے سے درخت تو نہیں مرتا نا،
दरअसल वो अनजाने में उन जड़ों को ज़ेरे ज़मीन मजीद गहरा, पोशीदा और मजबूत कर रही है। मैं समझता हूं कि आपका ये इस्तियारा बहुत पुरकशिश है, लेकिन ये एक बुनियादी टेक्निकल गलती पर मबनी है। आप माओ के कल्चरल रेवोल्यूशन और शी जिनपिंग के डिजिटल दौर का मुवाजना कर रही हैं। ये सेब और माल्टे का मुवाजना करने वाली बात है। वो कैसे? दबाव तो दोनों अदवार में है ना। दबाव है, लेकिन उसकी नौइयत बिल्कुल मुख्तलिफ है। माओ का दौर खालिसतन बर्बरियत का दौर था। रेड गार्ड्स सड़कों पर आते थे, किताबें जलाते थे, लोगों को मारते थे। वो फिजिकल तशद्दुद था। लेकिन आज की रियासत सिर्फ लाठी इस्तेमाल नहीं करती, वो डिजिटल और इदारा जाती इंजीनियरिंग इस्तेमाल करती है। आपने अंडरग्राउंड सेल्स और यूएसबी ड्राइव्स का जिक्र किया। ज़ेरे ज़मीन जड़ें तब तक नशोनुमा पाती हैं जब तक उन्हें पानी और खुराक मिलती रहे। आप 2018 की रेगुलेशंस पर गौर करें और ख़ास तौर पर 2021 के जो कवानीन आए हैं, यानी मेजर्स फॉर रिलीजियस क्लर्जी, रियासत ने मिट्टी की केमिस्ट्री ही बदल दी है। अब पादरियों की बाकायदा पॉलिटिकल स्क्रीनिंग होती है। आपको पादरी वैंग ई का केस याद है? जी, जिन्हें 9 साल की कैद सुनाई गई थी। बिल्कुल। क्या आपने कभी सोचा कि उन्हें इतनी तवील सजा क्यों दी गई? उनका जुर्म सिर्फ दुआ करना या चर्च चलाना तो नहीं था। उनका जुर्म यह था कि उन्होंने इंडिपेंडेंट थियोलॉजी की बात की। उन्होंने रियासती सेंसरशिप को चैलेंज किया। रियासत ने उन्हें 9 साल की कैद देकर पूरे मुल्क को एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि हम बर्दाश्त की हद को सिफर कर चुके हैं। आपने कहा कि क्रॉस हटाना महज शाखे काटना है। जी, मैंने यही कहा। लेकिन नहीं, ये अवामी जगहों से एक मुतबादिल नजरिए की अलामत को मिटाकर कम्युनिस्ट पार्टी की नजरियाती इजारादारी कायम करना है। ये शाखें काटना नहीं है, ये जमीन को बंजर करना है। अच्छा, आप बार बार रियासती पॉलिसियों और उनकी कामयाबी की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने अभी तक मेरे इस पॉइंट का जवाब नहीं दिया कि प्यू रिसर्च या कोई भी सर्वे इस माहौल में दुरुस्त कैसे हो सकता है। जरा एक आम शहरी की नफ्सियात को समझें। चीन में आज सोशल क्रेडिट स्कोर का निजाम नाफिज है। जी, मैं इस डेटा वाले इतराज की तरफ ही आ रहा था। नहीं, इसको जरा गहराई से समझने की जरूरत है। सोशल क्रेडिट स्कोर कोई आम रेटिंग नहीं है, ये आपकी जिंदगी के हर पहलू को कंट्रोल करता है। अगर आप रियासत की नज़र में मशकूक सरगर्मियों में मुलव्विस हैं, जैसे किसी गैर रजिस्टर्ड चर्च में जाना, तो आपका स्कोर गिर जाता है। बिल्कुल, इसके नतीजे होते हैं हत्ता कि आपके बच्चों का किसी अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं होगा। अब आप मुझे बताएं, इस शदीद खौफ के माहौल में जब एक आम शहरी को किसी रिसर्च कंपनी का फोन आता है और उससे पूछा जाता है कि क्या आप ईसाई हैं, तो क्या वो सच बोलेगा? यकीनन वो मोहतात होगा। वो महतात नहीं होगा, वो साफ झूठ बोलेगा। वो अपने और अपने खानदान की बका के लिए अपनी शनाख्त छुपाएगा। इसलिए ये जो डेटा का जुमूद हमें नजर आ रहा है, ये जुमूद नहीं है, ये दरअसल सर्वाइवल की यानी बचाव की एक इर्तकाई शक्ल है। लोग बस रेडार से नीचे चले गए हैं। ये एक बहुत बड़ी हिडन डेमोग्राफी है जिसे हम और आप महज आदादो शुमार के जरिए नहीं नाप सकते। देखिए, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि खौफ की वजह से सर्वे का डेटा 100% दुरुस्त नहीं हो सकता, और यह बिल्कुल मुमकिन है कि अंडरग्राउंड मानने वालों की तादाद उससे ज्यादा हो जो कागज पर नजर आती है। लेकिन क्या? आप एक बहुत बड़े पहलू को नजरअंदाज कर रही हैं, और वो ये है कि कम्युनिस्ट पार्टी इस मजहब को कंट्रोल क्यों करना चाहती है। क्या उन्हें लोगों की जाती इबादत से मसला है? नहीं, उनका असल खौफ जियोपॉलिटिकल है, यानी जोग्राफियाई सियासी। आपका इशारा सोवियत यूनियन के जवाल की तरफ है? बिल्कुल। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत यूनियन के टूटने का जिस कदर गहराई से मुतालिया किया है, किसी और ने नहीं किया। उन्होंने एक एक चीज का पोस्टमार्टम किया है। उन्होंने देखा कि 1980 की दहाई में पोलैंड के अंदर क्या हुआ। सॉलिडेरिटी मूवमेंट की बात कर रहे हैं आप? जी, पोलैंड में यकजहती की तहरीक को किसने सपोर्ट किया? कैथोलिक चर्च ने। पोप जॉन पॉल II के किरदार को बीजिंग कभी नहीं भूला। रियासत को लगता है कि ईसाईयत कोई मासूम रूहानी तहरीक नहीं है, बल्कि ये एक ट्रोजन हॉर्स है। उन्हें लगता है कि मगरिबी ताकतें जमहूरियत, इंसानी हुकूक और मजहब के नाम पर उनके मुल्क में दाखिल होना चाहती हैं। तो वो हर किस्म के बैरूनी राब्ते को अपने लिए खतरा समझते हैं। एग्जैक्टली। रियासत ने नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी जैसी तंजीमों का किरदार देखा है। इसी खौफ की वजह से इन्होंने ग्रेट फायरवॉल बनाई है। उन्होंने गैर मुल्की पादरियों को निकाल दिया, बैरूनी फंडिंग मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दी और ऑनलाइन कम्युनिटीज के बैनुल अक़वामी रवाबित काट दिए।
میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی تحریک کی انٹرنیشنل سپلائی لائن کاٹ دیتے ہیں تو وہ تحریک ایک مقامی غیر منظم سرگرمی بن کر رہ جاتی ہے. آپ کے وہ انڈر گراؤنڈ سیلز شاید 15-20 لوگوں کے ذاتی سکون کا باعث ہوں، لیکن ان میں ایک ملک گیر منظم تحریک بننے کی صلاحیت ریاست نے چھین لی ہے. یہیں پر مجھے آپ کی جیو پالیٹک منطق سے شدید اختلاف ہے. میں سمجھ سکتی ہوں کہ ریاست ہی کیوں سوچتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ غلط پر ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ جس سپلائی لائن اور بیرونی آکسیجن کی بات کر رہے ہیں، اب اس تحریک کو اس کی ضرورت ہی نہیں رہی. اچھا؟ جی، اس تحریک کا اصل انجن اب بیرونی نہیں، خالصتاً اندرونی ہے. ریاست نے باہر کے دروازے بند کر دیے، لیکن وہ اندر لگنے والی آگ کو نہیں بجھا سکی. آپ کس اندرونی آگ کی بات کر رہی ہیں؟ میں بات کر رہی ہوں چین کے موجودہ 996 ورک کلچر کی اور اس سے پیدا ہونے والے ہولناک برن آؤٹ کی. ذرا ان نوجوانوں کی زندگی کا تصور کریں. صبح 9 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک کام، ہفتے میں 6 دن. یہ ایک بہت سخت روٹین ہے. انتہائی سخت، اور انتہائی مسابقتی تعلیمی نظام، اور اب بڑھتی ہوئی بے روزگاری. یہ لوگ مشینوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. ان کے پاس دوست بنانے یا کوئی سماجی زندگی جینے کا وقت ہی نہیں ہے. اس نظام نے چینی نوجوانوں کو ذہنی اور جذباتی طور پر نچوڑ کر رکھ دیا ہے. ایک بہت بڑا روحانی اور جذباتی خلا پیدا ہو چکا ہے. لیکن ریاست تو انہیں مادی ترقی اور قوم پرستی کا بیانیہ دے رہی ہے نا؟ مارکسزم، لیننزم یا شی جن پنگ تھاٹ اس روح کی پیاس کو نہیں بجھا سکتے جو اس تنہائی سے پیدا ہوئی ہے. جب ایک نوجوان اس ہاؤس چرچ کے چھوٹے سے کمرے میں جاتا ہے تو وہ کوئی سیاسی بغاوت نہیں کر رہا ہوتا. وہ وہاں اس لیے جاتا ہے کیونکہ وہ واحد جگہ ہوتی ہے جہاں کوئی اس سے یہ نہیں پوچھتا کہ تمہاری پروڈکٹیوٹی کتنی ہے، بلکہ یہ پوچھتا ہے کہ تم کیسے ہو. یہ ایک نفسیاتی پناہ گاہ یا سائیکولوجیکل سینکچوری بن چکی ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ریاست کے پاس کتنے ہی جدید فیشل ریکگنیشن کیمرے یا ڈیجیٹل الگورتھم کیوں نہ ہوں، وہ کسی انسان کے دل کے اندر پیدا ہونے والی اس روحانی بھوک کو سینسر نہیں کر سکتے. آپ اسے جیو پولیٹیکل مسئلہ سمجھ رہے ہیں، جبکہ یہ ایک بہت ہی بنیادی انسانی اور جذباتی بقا کا مسئلہ بن چکا ہے. میں آپ کی اس بات کی طاقت سے انکار نہیں کر سکتا. برن آؤٹ اور 996 ورک کلچر سے پیدا ہونے والی مایوسی ایک تلخ حقیقت ہے، اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ لوگ اس نفسیاتی پناہ گاہ میں سکون ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن یہاں ہم ایک بہت بڑی غلطی کا شکار ہو رہے ہیں. ہم ایک فرد کے ذاتی سکون کو ایک طاقتور سماجی اور ادارہ جاتی تحریک سمجھنے کی غلطی کر رہے ہیں. کیا لاکھوں افراد کا انفرادی عقیدہ مل کر ایک سماجی تحریک نہیں بنتا؟ نہیں، جب تک وہ منظم نہ ہو. ایک طاقتور سماجی تحریک میں اور نفسیاتی پناہ گاہ میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. ذرا 2008 کے سچوان ارتھ کویک کی مثال لیں. زلزلے کے وقت کی بات. جی، جب وہ زلزلہ آیا اور ریاست کا انفراسٹرکچر بھی تباہ ہو گیا تھا، تب کیا ہوا؟ پورے ملک سے چرچ سے جڑی NGOs اور رضاکار وہاں پہنچ گئے. انہوں نے خیمے لگائے، دوائیاں بانٹیں، لوگوں کی کاؤنسلنگ کی. وہ ریاست کے متوازی ایک بہت بڑی منظم اور ایفیکٹو طاقت کے طور پر سامنے آئے. ان کی ایک ویزیبلٹی تھی. لیکن آج آپ ان سب کو کہاں دیکھتے ہیں؟ آج انہیں انڈر گراؤنڈ کر دیا گیا ہے. صرف انڈر گراؤنڈ نہیں کیا گیا، ان کے فلاحی کاموں اور تنظیموں کو مکمل طور پر پارٹی کے ڈھانچے میں ضم کر لیا گیا ہے یا بند کر دیا گیا ہے. ریاست کا ہدف مذہب کو لوگوں کے دلوں سے کھرچ کر نکالنا نہیں تھا. وہ جانتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے. ان کا ہدف اسے اسٹیٹ پاور کے ماتحت کرنا تھا، یعنی سبارڈینیٹ کرنا. بالکل. جب آپ کھلے عام تبلیغ نہیں کر سکتے، جب آپ کے بچوں کی مذہبی تربیت غیر قانونی قرار دی جا چکی ہے، جب آپ معاشرے میں کوئی فلاحی کام اپنے نام سے نہیں کر سکتے، تو آپ کا عقیدہ شاید آپ کو رات کو سونے کے لیے ذہنی سکون تو دے دے گا، لیکن وہ کمیونسٹ پارٹی کی نظریاتی اجارہ داری کے لیے کوئی چیلنج یا موومنٹ نہیں بن سکتا. ریاست نے کامیابی سے اس شیر کے دانت نکال دیے ہیں. میں تسلیم کرتی ہوں کہ 2008 کے سچوان زلزلے کے وقت کی وہ مریت یا ویزیبلٹی اب موجود نہیں ہے. یہ سچ ہے کہ وہ اب سڑکوں پر نظر نہیں آتے. لیکن میرا آپ سے اختلاف اس بات پر ہے کہ آپ اس مریت کی کمی کو اس تحریک کی موت سمجھ رہے ہیں. آپ جس ادارہ جاتی موت کی بات کر رہی ہیں، میرا ماننا ہے کہ وہ دراصل اس تحریک کا ایک نیا ارتقائی مرحلہ ہے. آپ اسے ارتقا کیسے کہہ سکتی ہیں جب وہ اپنے عقیدے کی تبلیغ تک نہیں کر سکتے؟
क्योंकि तारीख हमें बताती है कि जब भी किसी गहरे अकीदे को इस हद तक रियासती जबर का निशाना बनाया गया, उसने खुद को बचाने के लिए ज्यादा खामोश और ज्यादा पोशीदा रास्ते तलाश कर लिए। आज के ये इनक्रिप्टेड नेटवर्क्स, ये ड्राइंग रूम्स में होने वाली दुआएं और ये मुतबादिल छोटी कम्युनिटीज शायद आज सड़कों पर आकर हुकूमत को चैलेंज नहीं कर रही, लेकिन ये कम्युनिस्ट पार्टी की उस हमागीर या टोटलिटेरियन सोच के खिलाफ एक खामोश रोजमर्रा की बगावत जरूर हैं। अच्छा, इंसान की रूहानी तस्कीन की तलाश और इस मशीनी जिंदगी का बोझ, ये वो जमीनी हकायक हैं जिन्हें कोई भी डिजिटल डिक्टेटरशिप या एल्गोरिदम कभी भी मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में नहीं ले सकता। ये तहरीक खत्म नहीं हुई, इसने बस अपना तरीकाकार बदल लिया है। मैं आपके इस पॉइंट का दिल से एहतराम करता हूं कि इनफिरादी सतह पर एक इंतहाई गहरा अकीदा मौजूद है और शायद वो आने वाली कई दहाइयों तक मौजूद रहे, लेकिन बहसियत एक तज्जियाकार के हमें रियासत के पावर डायनामिक्स या इख्तिदार की हरकियात को देखना होता है। हम जज्बातियत की बुनियाद पर फैसला नहीं कर सकते। सही। हकीकत यह है कि रियासत ने अपनी बका की जो हिकमत अमली बनाई थी उसे बड़ी महारत से नाफिज किया है। उन्होंने साइनेसाइजेशन के जरिए अकीदे को पार्टी के रंग में रंग दिया है। उन्होंने डिजिटल फायरवॉल के जरिए बैरूनी राब्ते काट दिए हैं। आज का जो मंजूर शुदा चर्च है वो कम्युनिस्ट पार्टी की इजाजत से चलता है, और जो जेर जमीन है वो इस कदर बिखरवा और मुहतात है कि वो कोई मरबूत इदारा जाती खतरा बनने की पोजीशन में नहीं है। सही। रियासत ने मुकम्मल तौर पर उसके समाजी और सियासी असर व रसूख को डिफ्यूज कर दिया है। ये एक ऐसा नुक्ता है जिस पर बहस शायद घंटों चल सकती है और दोनों जानिब बहुत ठोस दलाइल मौजूद हैं, लेकिन आज की इस तफसीली गुफ्तगू से एक बात तो बिल्कुल वाज़े होकर सामने आती है जिस पर मेरा ख्याल है कि हम दोनों मुत्तफिक हैं। और वो क्या है? वो ये है कि चीन में ईसाईयत अब महज कोई गैर मुल्की रुझान या मगरबी मिशनरियों का लाया हुआ दरामदशुदा मजहब नहीं रही। ये अब चीनी मुआशरे की नफ्सियात और उसके समाजी ताने बाने का एक इंतहाई गहरा और पेचीदा हिस्सा बन चुकी है। बिल्कुल, इसकी इस मकामी नौइयत से इनकार अब मुमकिन नहीं रहा। चाहे आप इसे रियासती कंट्रोल के लेंस से देखें या ज़ेरे ज़मीन मुज़ाहमत के तौर पर, ये अब चीन की अपनी जदीद तारीख का एक अनमिट हिस्सा बन चुकी है। और इसी मोड़ पर हम आज के इस मुबाहिसे को समेटते हैं और अपने सामीन को इस खुले सवाल के साथ छोड़ते हैं। क्या आने वाले वक्तों में इंसान की रूहानी पायदारी और 996 के कल्चर से पैदा होने वाली समाजी ज़रूरत गालिब आएगी? क्या ये खामोश पानी किसी रोज़ अपना रास्ता खुद बना लेगा, मज़ीद मजबूत करके अपना तसल्लुत हमेशा के लिए बरकरार रखेगा? क्या टेक्नोलॉजी इंसानी जज्बे पर फतह हासिल कर लेगी या इंसानी रूह बिला आखिर एल्गोरिथम को बाईपास कर जाएगी? ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं कि आप किस बयानिए को मुस्तकबिल की हकीकत के ज्यादा करीब समझते हैं। इस मौजू में सोचने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। आज की गुफ्तगू के लिए इतना ही। सुनने का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।